اتنا بڑا فرق آ گیا وہ آپ والے دور آپ سے پہلے والی جو ایجوکیشن کی کوالٹی اور آج کل کی کوالٹی میں اس کا ذمہ وار کون ہے؟ کون سے ذمہ وار ہیں؟ تو نمبر 1 تو گورنمنٹ ہے، اس کے بعد یونینس ہیں، ٹیچرز کی، اور پھر یہ اسٹوڈنٹس کی جو میں نے آپ کو گروپ بتائے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں پیرنٹس، جنہوں نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نصاب میں تھا کہ وہ ٹھٹا کے شہر جھرک میں پیدا ہوئے، کب تبدیل ہوا اس کا نام جھرک سے مٹا کے کراچی کیا گیا؟ کہ جناح صاحب کی جو برتھ پلیس ہے وہ تو جھرک تھا، یہ ہم نے اپنے اسکولوں میں پڑھا، پرائمری میں۔ پاکستان بننے تک جو میڈیم آف ایجوکیشن تھا، میڈیم آف انسٹرکشن تھا، وہ مادری زبان تھا۔ یہاں تک کہ کراچی میں سندھی میڈیم کے بھی 100-150 اسکول تھے، تو گجراتی میڈیم کے بھی کوئی 20-25 اسکول تھے۔ کہ تعلیمی اداروں میں بھتہ خوری، بدماشی اور یہ سب تو اسٹوڈنٹس جو اسٹوڈنٹ یونین یا تنظیمیں تھیں انہوں نے کی نا سر؟ اسٹوڈنٹ تنظیموں نے پھر جنم لیا، سیاسی تنظیمیں جو تھیں جی سیاسی تنظیموں کی اسٹوڈنٹ ونگ، ان کی اسٹوڈنٹ ونگ بن گئی۔ تو پھر انہوں نے جو کام شروع کیے وہ کچھ اچھے نہیں کیے، ماحول خراب ہوا، اور ان کی پریشر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چانکیہ میڈیکل یونیورسٹی کے ایک لڑکی نے خودکشی کی، اور ایک یونیورسٹی کی لڑکی نے خودکشی کی ہاسٹل میں۔ یہ پریشر ایسا ڈیولپ ہو گیا ان گروپس کی طرف سے، اب اس کو ہم کیا نام دیں؟ سندھ میں جو ہے وہ کاپی کلچر کا رواج ہوا، بیس رکھی گئی، کس نے رکھی اور اس کا کتنا نقصان ہوا ہے ہماری قوم کو؟ لیکن دبا کے اور طاقت کے دور سے تب شروع ہوئی جب یہ عوامی حکومت آئی۔ سر جب چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں جام نواز علی کے کیڈٹ کالج کو جانوروں کے اسپتال میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، سرکار بھی چاہ رہی تھی، تو آپ بزد کیوں تھے؟ آپ کیوں نہیں کرنے دے رہے تھے؟ نہیں، میں بزد نہیں تھا، یہ ایک چیلنج ہے کہ آپ پرنسپل کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی میں کالج نہیں چلا سکتا، اس کو جانور کو اسپتال بنائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا سر، ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ بھی بہت کم تھا، اس دور میں بجٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن کا معیار ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن کی کوالٹی کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ ایجوکیشن جو پرائمری اور سیکنڈری لیول کی ہے اس میں بجٹ کا تو ایک رول ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو رول ہے وہ ٹیچرز کا اور گورنمنٹ کا یہ ہے کہ کسی طرح سے اس سسٹم کو چلنے دیا جائے۔ وہ سسٹم چل نہیں پا رہا۔ سردار شاہ صاحب وزیر تعلیم بنے، انہوں نے آئی بی اے کے تھرو 90,000 سے زائد جو ہے ٹیچرز بھرتی کرائے، جی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دیٹس گڈ، ایسا ہونا چاہیے تھا، پہلے ہونا چاہیے تھا۔ باقی کیا کرے وہ ایجوکیشن منسٹر یا دیگر سیکرٹری ایجوکیشن یا دیگر جو اچھے لوگ ہیں، کیا کریں کہ ایجوکیشن سندھ کا بہتر ہو جائے؟ سر ان کو بہت کچھ کرنا ہے، مثال کے یہ تو ایک کمپوننٹ ہے ریکروٹمنٹ کی۔ السلام علیکم ویورز، آج جو میرے پاس گیسٹ ہیں اس کا درس اور تدریس سے تعلق ہے، اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اچھے اسٹوڈنٹس پیدا کیے ہیں، سندھ میں اس کا اچھا خاصا نام ہے۔ سائیں محبوب علی شیخ صاحب، ویلکم ہے، بھلی کار۔ تھینک یو۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ والا دور ہے یا آپ سے پہلے والا دور ہے، سندھ میں ایجوکیشن بہت مشکل تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نامور لوگ ان برے حالات میں نکل کے آئے، تو وہ اس ایجوکیشن کو آج والے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک اپنا مثال دیتا ہوں۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا جہاں پر میں نے پرائمری کے 4 جماعتیں پاس کی۔ اسکول میں فرنیچر نہیں ہوا کرتا تھا، ایک صرف ووڈن بینچ تھی، اس کے آگے چٹائی رہتی تھی۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب کا کہنا تھا جو پہلے آئے گا وہ بینچ پر بیٹھے گا، باقی چٹائی پر بیٹھیں گے۔ وقت کی پابندی کا سب سے پہلا سبق جو ہے وہ ہمیں پرائمری اسکول ملا، اور وہ 4 سال میں کبھی لیٹ نہیں ہوا، کبھی چٹائی پر نہیں بیٹھا، بینچ پر ہی بیٹھا۔ بینچ میں بیٹھنے کی وجہ سے جلدی آتے تھے جی، یا ٹیچر کی نظروں میں کہ ہی از اے موسٹ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ؟
دونوں تینوں چیزیں ساتھ تھیں. ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے حاجی ولی محمد صاحب، وہ بذات خود ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو ارائیو. اس کے بعد ٹیچر آتے تھے. تو ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جب ہمارے پاس ہیڈ ماسٹر صاحب آ جاتے ہیں تو ہم اسے کہتے تھے سائیں وڈو. साईं वॾो अची वियो. साईं वॾो अचे थो त बाबा पहुचणो आहे. अच्छा, ॿियो त हमारे जो दादा थे वो भी हेड मास्टर थे, आपस में गहरी दोस्ती भी थी. तो ये भी होता था कि कहीं शिकायत न लग जाए कि आज आपका पोता लेट आया है. और फिर आगे बढ़ने से जो एक सुकून और खुशी होती थी वो सब चीज़ मिल मिला कर एक बचपन से ही एक आदत इनकलकेट हो गई, शामिल हो गई ज़िंदगी में कि टाइम पर पहुंचना है. और वो सिलसिला आखिर तक रहा. उस दौर का प्राइमरी सेक्शन कैसे था सर? साथ तो सिर्फ सिंधी पढ़ाते थे ना आप लोग? जी जी, सिंधी पढ़ाते थे और कोई कोचिंग और ट्यूशन वगैरह का सिलसिला नहीं था. टीचर अच्छे और जानने वाले थे, लेकिन उनकी एजुकेशन बहुत कम थी. उस ज़माने में एक इम्तिहान होता था फाइनल जिसे कहते थे. 7 जमातें पास जी, 7-8 जमात पास वाले जो टीचर भर्ती हो जाते टीचर भरते थे वो फाइनल होता था और काम में लग जाते थे. सर, उस दौर के 7 जमाल वाले टीचर और आज के मास्टर्स डिग्री रखने वाले टीचर्स में क्या फ़र्क देखा आपने? अब देखें, डिग्री का फ़र्क तो है. ये जो मास्टर्स करके आते हैं वो इंग्लिश अच्छी जानते हैं और दूसरे सब्जेक्ट जानते हैं, लेकिन जो ख़ास चीज़ थी वो कि एक कमिटमेंट थी उन असातिज़ा की कि हमें ड्यूटी पर पहुंचना है. और अगर कोई नहीं आता था तो यूँ समझें कि वो तमाम अपनी कम्युनिटी में या अपने गांव में उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था. तो वो बाउंड था. मॉरल ऑब्लिगेशन था उसके मॉरल ऑब्लिगेशन बहुत होती थी. उसके बाद सर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ये भी हमें बताएं कि उसको आपने हाई कैसे स्कूल मेरा दाखिला हुआ गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल लाड़काना में. मशहूर स्कूल है लाड़काना का. जी, बहुत मशहूर. मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी. ये जब आया, मेरी दाखिला हुई और मैं स्कूल में आया तो मुझे डर होता था कि मैं अंदर जाऊंगा, भूल न जाऊं, वापस कैसे घर जाऊंगा. इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े क्लासरूम, इतने बड़े स्टूडेंट्स, इतने बड़े टीचर. वाहिद बख्श शेख साहब मरहूम हमारे ज़माने में हेड मास्टर थे. स्कूल के बाद में इसको प्रिंसिपल कहने लगे जब ये अपग्रेड हुआ. वो हमेशा बेल घंटी बजने से पहले बाहर गेट पर खड़े रहते थे. एक मर्तबा लेट हो गए, सर्दियों का मौसम था. आप लेट हो गए? मैं लेट हो, और मेरे साथ मेरे कज़न भी थे, वो भी लेट हुए. हम साथ जाते थे. वो बाहर खड़े हुए थे. आके देखा हमें और कान से सिर्फ हाथ लगाकर सिर्फ टच किया और कहा आइंदा ख्याल रखना. वो जो उन्होंने कान को हाथ लगाया था वो आज तक महसूस होता है कि अगर वो उस तरह से कान को न पकड़ते तो शायद हम आस्ता आस्ता ढीले पड़ जाते, डिसिप्लिन से निकल जाते. अच्छा सर. तो ये उस वक्त का माहौल था जिसकी वजह से सिंध की तालीम का नाम भी था, असातिज़ा का नाम भी था. सर, कत्ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ. उस दौर में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में निसाब में था कि वो ठट्टा के शहर झिरक में पैदा हुए. फिर कब तब्दील हुआ, उसका नाम झिरक से मिटा के कराची किया गया? उस ज़माने में जो ख़ास चीज़ थी जो बाद में ख़त्म हो गई वो ये थी कि ये पब्लिक स्कूल सिस्टम का रवाज नहीं था. इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स का रवाज नहीं था. तो हम बेंच पर बैठते थे तो हमारे साथ मज़दूर का बेटा भी बैठता था, शहर का जो सबसे बड़ा ज़मींदार है उसका बेटा भी बैठता था, और जो बिज़नेसमैन है वो भी बैठते थे. तो वो जो एक आपस में और एक दूसरे को समझने में मज़ा आता था. उस दौर के जो सियासतदान थे उनके बच्चे भी आपके साथ पढ़ते थे? उनके बच्चे भी हमारे साथ बैठते थे.
تو کوئی بھی فرق نہیں تھا کیونکہ ان کے لیے کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں. اور جب ان تمام لوگوں کے بچے بیٹھتے تھے تو پھر وہ کبھی کبھار آ جاتے اسکول میں، ہیڈ ماسٹر سے مل لیتے وغیرہ. تو سب لوگ الرٹ رہتے تھے کہ بھائی کیا پتا کوئی آ جائے، کو پوچھ لے کیا کرنا ہے. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے، رائٹ فرام دی اسکول لیول، رائٹ فرام دی پرائمری لیول، کہ جی یہ جو پیلے اسکول ہیں وہ تو مسکینوں غریبوں کے لیے ہے، اور جو اچھے بچے ہیں ان کے لیے تو انگلش میڈیم ہے وغیرہ. یہ اب تو یقین جانے کہ جو فقیر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پیلے اسکول میں داخلہ نہیں دلواؤں گا. اب دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ جناح صاحب کی جو برتھ پلیس ہے وہ تو جھرک تھا، یہ ہم نے اپنے اسکولوں میں پڑھا پرائمری میں، اور پتہ نہیں صحیح طور پہ کون سا سال تھا کہ یہ چینج کر کے اور کراچی کر دیا گیا، کوئی پتہ نہیں صحیح. کسی نے پھر نوٹس پہ نہیں لیا کہ اتنا چینج ہو گیا، تو اس کا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا پاکستان بننے تک جو میڈیم آف ایجوکیشن تھا، میڈیم آف انسٹرکشن تھا، وہ مادری زبان تھا. یہاں تک کہ کراچی میں سندھی میڈیم کے بھی 100-150 اسکول تھے، تو گجراتی میڈیم کے بھی کوئی 20-25 اسکول تھے. صرف کراچی میں یا حیدرآباد میں بھی؟ مجھے اور کا پتہ نہیں، کراچی کا مجھے پتہ ہے کیونکہ ہماری ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی مادری زبان کے حوالے سے، تو اس میں وہ گجراتی نمائندے جو ہے وہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اسکول ہوتے تھے 20-25، وہ بند کر دیے گئے. تو سب سے پہلے جو سندھ کے ایجوکیشن کو جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جو مادری زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور کیوں نہ ہو، بچہ تو اسی میں سمجھے گا نا. تو وہ جو ہے نا وہ سلسلہ ختم کرتا گیا. شاید آزادی کے چند ایک سالوں میں بند کر دیے گئے، تمام کے تمام اردو میڈیم میں ہو گئے. ایک سوچ ہوئی اپر لیول پہ، اور وہ یہ سوچ تھی کہ اگر ایک زبان ہوگی تو قوم میں اتحاد ہوگا، اور جتنے بھی رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سب مکس اپ ہو جائیں گے اور اپنی مادری زبان وغیرہ یہ سب ان کو بھول جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اعلان ہوا تھا ڈھاکہ میں کہ پاکستان کی واحد زبان اردو ہوگی. بعد میں بنگالی بچوں نے شور شرابہ کیا. 21 فیبروری 1951 میں یا 52 میں وہ ان کے چند بچے شہید بھی ہوئے. اس کے بعد جا کر وہ تسلیم کیا گیا کہ 2 زبانیں ہونی چاہیے، اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی. لیکن پاکستان جو ہے موجودہ پاکستان ہے، اس میں تو 4 قومیں ہیں نا، سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتو، جن کی اپنی زبانیں ہیں، اپنا کلچر ہے. اور یہ تو ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ 4 اور زبانیں بھی قومی زبان ہو جائے. تو وہ جو نا پہلا جھٹکا ہوا مادری زبانوں کے اسکولوں کو بند کرنے کا، اس سے ہم پوری طرح نکل ہی نہیں پائے. پھر بدنصیبی سے 1 یونٹ بن گیا، تو جو وہ صوبوں کی شناخت تھی وہ ختم کر دی گئی. طویل جدوجہد کے بعد جا کر پھر یہ سلسلے بحال ہوئے اور 1 یونٹ ٹوٹا اور صوبے بحال ہوئے، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی. پاکستان بننے کے آپ یوں سمجھیں کہ کوئی 4 سال بعد کراچی کے اسٹوڈنٹس نے ایک کوشش کی، ان کے چھوٹے چھوٹے جو ڈیمانڈس تھے وہ تسلیم کیے جائیں.
وہ ڈیمانڈس کیا تھی سر؟ ہاں، ان کا پلیٹ فارم تھا ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن DSF، DSF، جو بعد میں جب اس کے اوپر پابندی لگی تو وہ بعد میں NSF NSF ہو گیا۔ وہ ہو گیا، جس میں بڑے نامور لوگ تھے، پراگریسو تھے، لبرل تھے، ان کی سوچ تھی۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی ان کا جو فی اسٹرکچر ہے کالجز کا، اس کو تبدیل کیا جائے، اس میں کوئی نرمی کی جائے۔ مین ڈیمانڈ یہ تھی، باقی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں تھی۔ تو جس طرح بیوروکریسی کا ہمارے یہاں کلچر ہے، وہ تو پتہ نہیں کہ یہ رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے، جیسے ہی وطن عزیز کو آزادی ملی تو وہ جو اچھے پڑھے لکھے جو افسران تھے، ICS افسران، اور جنہوں نے اچھی ٹریننگ کی تھی، انہوں نے انڈیا میں تو رویہ عوامی رکھا، یہاں پر ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ تو ان بچوں کے اوپر زبردست لاٹھی چارج کی گئی اور ان کی پٹائی ہوئی۔ اب معراج محمد خان جیسے لوگ اور رشید حسن خان جیسے لوگ بعد میں، ڈاکٹر سرور، یہ لوگ بعد میں آئے وغیرہ، ڈاکٹر سرور تو ان سے پہلے کے تھے۔ پھر میں آپ کو تھوڑا آگے لے چلتا ہوں کہ بالکل یہ جو 51 کی سوچ میں نے آپ کو ابھی بتائی، ہم آتے ہیں پھر 67 میں، ماشاء اللہ 67 15-16 سال کے بعد سندھ یونیورسٹی اور لیاقت میڈیکل کالج اور ایگریکلچر کالج ٹنڈو جام اور انجینئرنگ کالج کے بچوں نے چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے ان کے لیے، اپنا کوشش کی وغیرہ۔ یہ وہ لیاقت میڈیکل کالج میں ایک تھے نجیب تھے پرنسپل، انہوں نے 5-6 بچوں کو رسٹیکیٹ کر دیا۔ اس کے اوپر سب بچے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی زمانے میں حسن علی عبد الرحمن وائس چانسلر بن کے آ گئے۔ انہوں نے ایز اے وائس چانسلر اس فیصلے کو انڈورس نہیں کیا اور ان کو اجازت دے دی بیٹھنے کی۔ اس کے اوپر کمشنر مسرور خان ناراض ہو گئے۔ پھر بچوں نے ڈیمانڈ کی تو انہوں نے، مسرور حسن خان نے اپنے پاور اور اس کا استعمال کیا اور وائس چانسلر کو ہی ٹرانسفر کروا دیا۔ تو جب بچے نکلے، ہم لوگ بھی نکلے، آئی واز ون آف دیم، کہ بھائی یہ جو وائس چانسلر کو کیوں نکالا گیا، اس کو واپس لاؤ، اس کا کیا قصور ہے؟ تو زبردست لاٹھی چارج کی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا۔ 2007 بچوں کو کئی دنوں تک جیل میں سڑتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1951 ہو یا 1967 ہو، وہ بیوروکریسی کی وہی سوچ رہی۔ اب جب اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی لگ گئی تو پھر پریشر گروپ پیدا ہو گئے، مختلف ناموں سے ہراسمنٹ ہونے لگی، بلیک میلنگ ہونے لگی اور بھتہ خوری شروع ہو گئی تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ ڈگری کالجز ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں۔ یہ تعلیمی اداروں میں بھتہ خوری، بدماشی اور یہ سب تو اسٹوڈنٹس جو اسٹوڈنٹ یونین یا تنظیمیں تھیں انہوں نے کی نا سر؟ ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو تنظیمیں تھیں وہ اور اسٹوڈنٹس یونین دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق کے گورنمنٹ میں پابندی لگ گئی۔ وہ دور اور آج کا دور، ان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ اسٹوڈنٹ تنظیموں نے پھر جنم لیا، سیاسی تنظیمیں جو تھیں، جی سیاسی تنظیموں کی اسٹوڈنٹ ونگ، ان کی اسٹوڈنٹ ونگ بن گئی۔ تو پھر انہوں نے جو کام شروع کیے وہ کچھ اچھے نہیں کیے، جس کی وجہ سے وہ جو باقی جو بچے ہوئے 97% اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی زد میں آ گئے، ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوئی، ہاسٹل کا ماحول خراب ہوا، اور ان کی پریشر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چانکیہ میڈیکل یونیورسٹی کے ایک لڑکی نے خودکشی کی اور ایک سندھ یونیورسٹی کی لڑکی نے خودکشی کی ہاسٹل میں۔ یہ پریشر ایسا ڈیولپ ہو گیا ان گروپس کی طرف سے، اب اس کو ہم کیا نام دیں، بٹ دے ور ڈیفینیٹلی
اسے مکسڈ اپ وتھ سم روگ ایلیمنٹس اور کرمنلس ان میں آ گئے اور یہ سلسلے شروع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ سلسلے اسٹوڈنٹس یونین کے چلتے رہتے تھرو الیکشنس تو شاید یہ تنظیمیں جو ہیں ان کی ضرورت نہ پڑتی اور وہ روگ ایلیمنٹس یا کرمنلس ان میں شامل نہ ہوتے. سر میرا سوال یہی برقرار ہے کہ اتنا بڑا فرق آ گیا وہ آپ والے دور آپ سے پہلے والی ایجوکیشن کی کوالٹی اور آج کل کی کوالٹی میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سے ذمہ دار ہیں؟ تو نمبر 1 تو گورنمنٹ ہے، اس کے بعد یونینس ہیں ٹیچرس کی، اور پھر یہ اسٹوڈنٹس کی جو میں نے آپ کو گروپ بتائے. تیسرے نمبر پر پھر آتے ہیں پیرنٹس، جنہوں نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا. اور چوتھی جو اوور آل سندھ کے معاشرے میں یا اوور آل پاکستان کے معاشرے میں جو زوال آیا ہے اخلاقیات کا، اس کا اثر بھی تو پڑنا ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحت کا ڈپارٹمنٹ میں خرابی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یا پولیس میں خرابی ہے تو اوکے کوئی بات نہیں ہے، اور ایجوکیشن تو فرشتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا. ایک بھائی اگر ہیلتھ میں ہے اور دوسرا پولیس میں ہے، تیسرا ایجوکیشن میں ہے، تو اثر تو آنا ہی آنا ہے نا معاشرے میں. جو چیز پہلے ٹیوشن دینے کا رواج نہیں تھا، دیٹ واز ناٹ دی پارٹ آف کلچر. ٹیچر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب تو پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز اور پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز کے بغیر بچے نہ کورس پورا کر سکتے ہیں، نہ ان کا وہ مکمل تیاری ہوتی ہے. پھر وہاں سے جو ٹیوشنس اور کوچنگ سینٹرز میں داخلہ لیتے ہیں، پھر ان کو امتحانات میں سپورٹ ملتی ہے باقاعدہ، سب لوگ جانتے ہیں. لیکن پیرنٹس بھی چپ ہیں تو معاشرہ بھی چپ ہے. گورنمنٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ٹیچرز کو پابند کر سکے کہ بھئی اب کلاسز لو، باقی شام کے ٹائم اگر کوئی کسی کو ضرورت ہے، کوئی کمزور اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، نو ہارم. لیکن صبح سے 9 سے جو 2-3 بجے تک کلاسز ہیں وہ تو خالی نہ ہونا، یہ بڑا معاشرے کا المیہ ہے. اچھا سر، سندھ میں جو ہے وہ کاپی کلچر کا رواج ہوا، بیس رکھی گئی، کس نے رکھی اور اس کا کتنا نقصان ہوا ہے ہماری قوم کو؟ ایگزیکٹ تو ہم کیا آپ کو بتائیں کہ یہ بیس کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح سے ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت تو کاپی وغیرہ یہ وہ ہوتی رہتی تھی ہر دور میں، لیکن دبا کے اور طاقت کے دور سے تب شروع ہوئی جب یہ عوامی حکومت آئی. اس میں وہ لڑکوں کو اور ان سب کو یہ کھلی چھٹی مل گئی کہ بھائی کوئی نہ کوئی تنظیم جوائن کر لو یا کچھ کر لو اور مزے دبا کے اپنا کرو. تو وہ جو انتظام تھا، ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹی تھی، وہ پرنسپل کی اور ہیڈ ماسٹرز کی، وہ کمزور پڑ گئی. اسی طرح سے جو انڈکشن ہوئی بورڈز میں اور یونیورسٹیز میں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں ایک بورڈ ہوتا تھا اور ایک حیدرآباد میں. ہم نے 62 میں حیدرآباد بورڈ سے امتحان دیا، جو اس کا فرسٹ بیچ تھا، اس میں ہم نے امتحان دیا میٹرک کا، پھر انٹر کا. پھر سکھر کا بورڈ کھل گیا، پھر لاڑکانہ، پھر میرپور خاص، پھر امپرو خاص، پھر نواب شاہ. اب آپ بتائیے کہ انڈیا کے صوبے یو پی میں الہ آباد میں ایک بورڈ ہے، ان کے بچوں کی تعداد پورے پاکستان کے بچوں سے زیادہ ہے. اچھا. اور ایک بورڈ میں چیئرمین تھا، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین تھا. تو ہم نے ایک اپنی ایجوکیشن کے حساب سے کانفرنس کی تھی، اس میں انڈیا کی بورڈ کے چیئرمین آئے تھے، خاتون تھی، اچھا آئی تھی. تو جب یہ بات نکلی تو ہم نے کہا کہ آپ کی پوچھا آؤٹ آف انوسینس کہ آپ کے صوبے، اتنا بڑا صوبہ یو پی، اس میں کتنے بورڈ ہیں؟ تو مسکراتے ہیں بولی کیا بورڈوں کی زیادہ ہونے سے کوئی بہتری آتی ہے کیا؟ ہم سب لوگ لاجواب ہو گئے. پھر انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں ایک صوبے میں بورڈ ہے. تو اب گھر گھر بورڈ کھول کر ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے نا
کہ ہر آدمی، ہر اسٹوڈنٹ، ہر ٹیچر، ہر ایگزامنر، ہر بورڈ کی موجہ ہی موجہ ہیں۔ سر آپ کالج میں بھی رہے، ٹیچر رہے، پھر آپ پرنسپل بھی رہے، پھر بورڈ میں بھی رہے، یونیورسٹی بھی رہے، پورے تجربے کو کیسے سم اپ کریں گے؟ تجربہ تو ہر جگہ اچھا رہا، بہت اچھا رہا۔ جو سب سے اچھا تجربہ تو میرا رہا جب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ کا پرنسپل تھا۔ وہاں پر تقریباً 12,000 بچے پڑھتے تھے۔ یہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا اسکول پہلے نہیں دیکھا تھا۔ 114 تو اس کے کلاس روم تھے، اور وہ کے جی کلاسز سے لے کر یونیورسٹی تک کلاسز وہاں ہوتی تھی، لیکن اس کا نام اسکول تھا کیونکہ وہاں کی اتھارٹیز گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی تھی کہ آپ اپنے نام سے یونیورسٹی کھولیں یا کالج کھولیں، تو اسکول تک اجازت تھی، تو پھر ہم نے وہ اسکول کا نام رکھا ہوا تھا، اور اس میں یونیورسٹی تک تعلیم ہوتی تھی۔ وہاں پر جو ایک خاص چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جو پیرنٹس تھے وہ اپنے ایک ایک بچے کی ایک ایک مارک، ان کی اٹینڈنس، ان کا آنا جانا، اس کے اوپر بڑے خبردار تھے۔ وہ روزانہ آ کر وزٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی ٹیچر نے کوئی لیسن یا کوئی سبجیکٹ کوئی صحیح طرح سے نہیں پڑھایا تو وہ آتے تھے اسکول میں، ان ٹیچر سے ملتے تھے اور کہتے کہ سر آپ نے یہ تو صحیح نہیں پڑھایا، کیونکہ وہ جو پاکستانی میل تھے یا ان کی جو وائفز تھیں وہ گھر میں بچوں کو اس طرح سے کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اسی اسکول کا ایک مسئلہ بہت بڑا تھا۔ پہلے وہ انگلش میڈیم تھا، بعد میں جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں اس میں الاؤ کیا گیا کہ اردو میڈیم بھی الاؤ کرے۔ اردو میڈیم کرنے سے کیا ہوا کہ تعداد بڑھ گئی۔ تو جب میں نے وہاں پر چارج سنبھالا، پرنسپل بنا، تو مجھے وہاں کے جدہ کے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں؟ تو میں نے کہا ہمارا اسکول حاضر ہے، آپ آ جائیں، کوئی منع تو نہیں ہے۔ بولا کہ ہم سندھ کے مختلف چھوٹے گاؤں سے آئے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ ہاری تھے، کھیتوں پہ کام کرتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈرائیور مزدوری کرتے تھے، لیبر کلاس کے لوگ تھے۔ لیبر کلاس کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے بچوں نے تو سندھی میڈیم کے آئے ہوئے ہیں، تو کیسے کریں؟ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک اپلیکیشن لکھیں اور مجھے دیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں نے کوشش کی، پھر محمد خان جونجو صاحب آ گئے وہاں پر، جب پرائم منسٹر تھے تو ان سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن بھیج دیں۔ میں پرنسپل بنا تو وہ وہاں سے کیس اسلام آباد منسٹری آف ایجوکیشن سے آیا کہ جی اگر ہم سندھی میڈیم کھولیں، سیکشن کھولیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھ سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا 2 سال پہلے، تو مجھ سے پہلے جو پرنسپل خاتون تھیں انہوں نے لکھ کے دیا کہ مجھے اس کے لیے آپ 2 سال کا ٹائم دیں تاکہ میں کچھ کنسٹرکشن کلاس روم بنواؤں، اور مجھے کوئی 10 لاکھ ریال کی گرانٹ دیں۔ تو وہ اردو میں کہتے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ تو نہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اتنے سرپلس فنڈس ہیں کہ وہ ان کو 1 ملین ریال دے دیں اور یہ پھر کلاس روم بنوا کے دیں۔ جب میرے زمانے میں آیا وہی لیٹر ریپیٹ ہوا، کیونکہ پیرنٹس نے وہاں پر اسلام آباد میں خطوط لکھے تھے، تو میں نے لکھا کہ میں وہ الفاظ دہراتا ہوں جو میں نے خط میں لکھے، آج بھی یاد ہیں۔ میں نے لکھا کہ دی سندھی سیکشن کین بی اوپنڈ ودن 24 hours وداؤٹ سیکنگ اینی فنڈس فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان۔ جب یہ خط میں نے بھیجا تو سفیر صاحب نے پڑھا، وہ بڑے حیران ہوئے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو پرنسپل نے لکھا ہے کہ 1 ملین ریال دے دیں، اتنے پیسے دیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسہ نہیں چاہیے، کیسے کریں گے؟ میں نے کہا سر یہ ہو جائے گا، آپ لیٹر میرا فارورڈ کر دیجیے، میں نے سائن کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فارورڈ کر دیا، اور جب منسٹری نے کہا کہ یہ تو بندہ ایسا ہے، نہ پیسے مانگ رہا ہے نہ ٹائم مانگ رہا ہے، تو انہوں نے اوکے کر دیا۔
تو جب میرے پاس وہ لیٹر پہنچا تو مجھے آج بھی یاد ہے ایمبیسڈر صاحب نے مجھے فون کیا ریاض سے اور کہا کہ شیخ صاحب آپ نے جو لیٹر لکھا جواب آ گیا، اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا سر میں اس پہ امپلیمنٹ کروں گا، میں نے سوچ سمجھ کے لکھا ہے۔ بولا اچھا، بولا اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے؟ میں نے کہا 11 بجے ہے۔ بولا کل 11 بجے میں فون کروں ریاض سے۔ میں نے اوکے سر۔ تو وہاں پر جو ایسوسیشن تھی، جو جن لوگوں نے کوشش کی تھی وغیرہ، ان کو میں نے فون کیا۔ میں نے کہا بھائی کل صبح 8 بجے اسکول کھلے گا، ان کی جو دکان ہے یونیفارم کی، وہاں سے یونیفارم بچوں کو پہنا کر اور کتابیں لے کر اس شاپ سے آ جائیں 8 بجے۔ وہاں پر ایک ٹیچر تھی خاتون زینت میمن، ان کو میں نے کہا کہ آپ صبح کو ان سندھی بچوں کی کلاسز لیں گی، اور ایک برگڑی ٹیچر تھا میل، میں نے کہا آپ میل سیکشن میں پڑھائیں گے۔ ارینجمنٹ کر کے کلاس روم تو 114 تھے، اٹ واز اے ہیوج اسکول۔ 2 کلاس روم خالی کروا کے ٹھیک 8 بجے کلاسز شروع ہو گئیں۔ 11 بجے ایمبیسڈر صاحب کا فون آیا تو بولا شیخ صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر کلاسز شروع ہوئے ہو رہی چل رہی ہے کلاس۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جدہ انٹرنیشنل اسکول آف پاکستان میں سندھی سیکشن کھولا، جی، بجٹ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے سر، ٹیچر بھی ایک دم آپ نے مقرر کر دیے اور نہیں، بچے سارے ٹیچر وہاں تھے پہلے، ٹیچر تھے، آلریڈی اپوائنٹڈ تھے، وہ اردو میڈیم اور انگلش میڈیم میں پڑھاتے تھے۔ جی جی۔ بچے کہاں سے ارینج کیے؟ سر بچے تو تھے نا، جو پیرنٹس میں نے آپ سے عرض کیا کہ آلریڈی وہاں پر تھے۔ جو لیبر کلاس، وہ ہاری اور کھیتوں پہ کام کرنے والے ڈرائیور، مزدور اور یہ ورک مستری وغیرہ، تو وہ تو رہتے تھے نا جدہ میں۔ ان کے بچے تھے جن کو داخلہ نہیں دیا جا رہا تھا کہ وہ ریٹن ٹیسٹ، جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں کر پاتے تھے۔ وہ کیسے پاس کرتے؟ انہوں نے تو کبھی مادری زبان کے علاوہ بچوں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ میں نے ویو کر کے ان کو الو کر دیا تو بسم اللہ آ گئے۔ سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے جدہ کے جو انٹرنیشنل اسکول ہے وہاں پر ایک بڑا کارنامہ کیا، کئی سالوں سے جو سندھی سیکشن کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی نہیں کھل پا رہا تھا، آپ نے کھول کے دیا، بڑا کارنامہ کیا۔ یہاں سندھ میں آپ نے کیا کارنامے کیے؟ آپ کو مواقع بھی ملے کالجز میں، بورڈس میں، یونیورسٹی میں، کیا آپ نے کارنامے انجام دیے؟ ذرا ہمارے ویوز کو بتا دیں۔ 93 کی بات ہے، 1993 کی بات ہے، میں جدہ سے واپس آ گیا تھا۔ تو ایک دن ایڈیشنل چیف سیکریٹری فضل اللہ قریشی صاحب نے بولا، نام اور بیوروکریٹ ہے، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب اپنے گاؤں میں کیڈٹ کالج کھولنے کے خواہش مند ہیں۔ تو میں جام نواز علی گیا۔ مجھ سے پہلے ایک نیوی کے آفیسر تھے، ان کی وہاں پر اپائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز پرنسپل، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کر وغیرہ انہوں نے لکھ کے دیا گورنمنٹ کو تھرو اپنے ڈپارٹمنٹ کے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب مظفر شاہ صاحب کا پریشر بے انتہا کہ کسی طرح سے میری کمٹمنٹ ہے مرحوم جام صادق علی سے وہ پوری کرنی ہے۔ تو پھر فضل اللہ قریشی صاحب جب میں مجھے بلایا تو میں چلا گیا، میں نے جا کر دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میں نے جوائن کیا ایز پرنسپل، پروجیکٹ ڈائریکٹر، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ انشاءاللہ کھول دیا جائے گا، کالج کھل جائے گا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی۔ ایکچولی یہ کالج کھلنا تھا سرہاڑی میں جو ہے نواب شاہ میں، اور جام صادق علی نے وہ وہاں سے شفٹ کروا کے اپنے گاؤں جام نواز علی میں کیا۔ اب یہ بات ہائیسٹ لیول پر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگر یہ پروجیکٹ سرہاڑی کے لیے منظور ہوا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو بھائی وہاں کیوں نہیں کھلا؟ چیف سیکریٹری تھے شاہ جان ایس کریم، ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ لگائی ڈیوٹی کہ وہ خود جا کر وزٹ کر کے دیکھے، رپورٹ دے کہ وہاں پر ایکچول صورتحال کیا ہے۔ اور مجھے کہا کہ شیخ صاحب یہ جو میں نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے وغیرہ یہ یہاں پر فیزیبل تو نہیں ہے۔ فیزیبل تو نہیں ہے۔ میں نے کہا سر یہ جو گورنمنٹ کا
कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिल्डिंग बन चुकी थी। बिल्डिंग बन चुकी थी, उसकी फिनिशिंग वगैरह इस तरह से हो रही, उसका क्या करेंगे आप, वो तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं ज़ाया नहीं होंगे, इसको हम जो है ना वो जानवरों का हॉस्पिटल को कर देंगे, यहाँ पर इलाके में बड़ी ज़रूरत है। कैडेट कॉलेज जाम नवाज अली की बिल्डिंग को जानवरों के हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का मंसूबा तैयार हो गया। जी, और वो कर लें, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा सर मेरा फ़िक्र करना तो ये बनता है। किसने कहा? चीफ सेक्रेटरी साहब ने चीफ कहा सेक्रेटरी साहब ने। कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर फ़िक्र करना तो बनता है। बोला वो कैसे? मैंने कहा मैं इस कॉलेज का अपॉइंटेड फर्स्ट प्रिंसिपल हूँ, फाउंडर प्रिंसिपल हूँ, और आप मेरे इस कॉलेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं जानवरों के हॉस्पिटल। जानवरों के हॉस्पिटल में, और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो डीसी साहब ने मुझे जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स करते हैं को नहीं मारी। कह रहे शेख साहब आपको क्यों टेंशन है, आप तो यहाँ से जाएंगे, आपको तो सीनियर आदमी, आपको तो किसी और जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी। मैंने कहा वो तो मिल जाएगी। फिर उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ने कि शेख साहब आप लिख के दें कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है, तो फिर इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं, और आप आइए, आपको हम कहीं पोस्टिंग देते हैं। मैंने कहा सर मैं तो लिख के नहीं दूंगा। वो कहती ये क्या बात हुई? बुरा तो लगा होगा कि मुझे जवाब दे रहा है। ज़ाहिर है कि एक चीफ सेक्रेटरी को एक प्रिंसिपल जो है वो जवाब दे रहा है, उसको बुरा तो लगा। डीसी साहब को भी बुरा लगा, बहुत बुरा लगा उसको। तो उसने कहा कि आप प्रोफेसर हैं और आप लोगों को पता ही नहीं है कि सीनियर ऑफिसर से क्या बात करनी है वगैरह ये वो। मैंने कहा सर ये आप सही कह रहे हैं कि हम प्रोफेसर हैं और हमें पता ही नहीं बात करने का, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ। आपको पता है, आप चाहें तो लिख के दे दीजिए, यू आर द डिप्टी कमिश्नर, लेकिन एज अ प्रोफेसर मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मैं कॉलेज खोल कर दिखाऊंगा और ये कॉलेज चलेगा। काफ़ी देर तक तो चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे देखते रहे, सोचते रहे। फिर कहा कल तुम मेरे दफ्तर आ जाओ कराची। मैं उनके पास जो उन्होंने टाइम दिया पहुंच गया। बोला आपको टाइम तो मिल गया होगा सोचने का, कल बात हुई थी आज वगैरह, आपका क्या फ़ैसला है? मैंने कहा सर मेरा वही फ़ैसला है कि मैं कॉलेज को खोल कर दिखाऊंगा, डेट इज़ माई कमिटमेंट विथ यू। बोला कितने पैसे चाहिए आपको? आपके पास तो कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास पैसा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कभी रुकावट नहीं पैदा की, वो पैसे दे रहे हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बोला अच्छा कितने पैसे चाहिए, तुम कॉलेज खोल के दिखाओ। मैंने कहा 6 लाख रुपए। बोला 6 लाख रुपए? शेख साहब आर यू सीरियस? मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या कभी कैडेट कॉलेज 6 लाख में खुला है? मैंने कहा जी मैं सीरियस हूँ, आप मुझे दे दीजिए, मैं खोल के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा लिख के दे। मैंने लिख के दे दिया। उसी वक्त उनके सामने करके उन्होंने स्टेप लगा कर और वो सैंक्शन करवा के पैसे चेक भिजवा दिया। जैसे ही मेरे पास चेक आया 6 लाख रुपए का, तो हमने अखबार में इश्तिहार दिया और दाखिला शुरू कर दी फर्स्ट बैच की। उस वक्त न कॉलेज में बिजली थी, उस वक्त न कॉलेज में पानी था और न टीचर्स थे। एक तरफ हमने एडमिशन का नोटिस लगाया और दूसरी तरफ हमने टीचर्स के रिक्रूटमेंट का इश्तिहार दे दिया। मुझे जल्दी इस बात की थी, मैंने कहा कि इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ये अपने फैसले पर आ जाएंगे कि इसको कन्वर्ट करो जानवरों के अस्पताल में। ये मेरे लिए एक ऐसा बार बार मेरे जहन में बात आती थी कि मैं तस्वर करता था। सर जब चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं जाम नवाज अली के कैडेट कॉलेज को जानवरों के अस्पताल में तब्दील करना चाह रहे थे, सरकार भी चाह रही थी, तो आप बज़द क्यों थे? आप क्यों नहीं करने दे रहे थे? नहीं मैं बज़द नहीं था, मैं बज़द नहीं था। ये एक चैलेंज है कि आप प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे हैं और आप लिख के दे रहे हैं कि जी मैं कॉलेज नहीं चला सकता, इसको
जानवरों को अस्पताल बनाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये एक चैलेंज है, एक ज़मीर के ऊपर बोझ है कि यार ये कैसा मैंने लिख के दिया है। आई वुड हैव नेवर लिव्ड विथ हिम। तो मैंने कहा सर ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे ज़मीर पर इतना बोझ आ जाएगा कि मैं आखिरी दम तक उस बोझ से नहीं निकल पाऊंगा। तो हमने शुरू कर दिया। काले चल गया वो, काले चल गया। अब इस वक्त सिंध का जो है ना, वो पेटारो और लाड़काना के बाद ये बेहतरीन कॉलेज है, और कई तरह से देखा जाए तो उनसे भी कुछ चीज़ों में ये बेहतर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वहाँ पर 4.5 साल रहा। हमने एडमिशन्स किए और फर्स्ट क्लास हुआ। पूरा साल हमने बगैर बिजली के जो है किया, पूरा साल हमने बगैर पानी के उसको चलाया, और उसके बाद फिर कैसे पानी के बगैर कैसे सर ये कॉलेज चला है? सर कुछ बोरिंग का पानी लेते थे, जो गांव में बोरिंग होती थी वहाँ का पानी ठीक निकलता था, और भर भरा के टैंकी लगाई थी, वहाँ पर काम करते थे। बिजली नहीं थी। फिर फजलुल्लाह कुरैशी साहब के भाई थे, वो वापडा में थे, उनसे जाकर मैं मिला, उनको मैंने पूरी पोजीशन बताई। उन्होंने इंतहाई सस्ते तरीन जो उसके बस में था उस तरह से उन्होंने वो मुझे बिजली भी मुहैया कर दी। नए ट्रांसफार्मर लग गए, लाइनें लग गई, बिजली पहुंच गई। इस पूरी भाग दौड़ में 8-10 महीने लग गए, बट फाइनली आई गॉट इट। अच्छा सर, हम उस दौर में देख रहे हैं कि बजट भी बहुत कम था, इस दौर में बजट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मयार अभी तक ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि एजुकेशन की क्वालिटी का बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हकीकत है कि एजुकेशन जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की है उसमें बजट का तो एक रोल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो रोल है वो टीचर्स का और गवर्नमेंट का ये है कि किसी तरह से इस सिस्टम को चलने दिया जाए। वो सिस्टम चल नहीं पा रहा तमाम तर कोशिश के बावजूद। उसमें जो एक अहम तरीन चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये है कि जो इंडक्शन होती है टीचर्स की वो मेरिट पे नहीं हो रही थी। सरदार शाह साहब वज़ीर तालीम बने, उन्होंने IBA के थ्रू कुछ 90,000 से ज़ायद जो है टीचर्स भर्ती कराए। ये इसको कैसे देख रहे हैं? उसको अच्छी निगाह से देख रहे हैं। डेट्स गुड, ऐसा होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। बाकी क्या करे वो एजुकेशन मिनिस्टर या दीगर सेक्रेटरी एजुकेशन या दीगर जो अच्छे लोग हैं, क्या करें कि एजुकेशन सिंध का बेहतर हो जाए? सर उनको बहुत कुछ करना है। मिसाल के ये तो एक कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट की, फिर दूसरा जो कंपोनेंट उसके साथ साथ है वो है टीचर्स ट्रेनिंग, के टीचर्स की प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब उसमें भी अगर ये अपने आगा खान वालों को इन्वॉल्व करते हैं और दूसरे जो टीचर्स ट्रेनिंग के इदारे हैं उनसे उनको इन्वॉल्व करते हैं। 3 इदारे हैं सर इनके पास ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग देने के लिए एक तो पाइट का नवाबशाह में इदारा है, और दूसरा जो है ये एलिमेंट्री स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। मैं समझता हूँ कोई 35-40 के करीब हैं, पूरे सिंध में हैं, वो हैं। और उसके बाद फिर ठीक है सर, आप कह रहे हैं एक तो अच्छी बात है कि टीचर्स अपॉइंट हो गए मेरिट पे, तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? फिर स्कूल चल पड़े हमारे, फिर इनकी होनी चाहिए मॉनिटरिंग। वो भी हो रही है इसे मॉनिटरिंग भी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं हो रही मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, खाना पूरी हो रही है। तो उसको इफ़ेक्टिव किया जाए, और मिनिस्टर एजुकेशन या सेक्रेटरी एजुकेशन ये लोग तो जाकर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ना, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ना, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है, उनको बेहतर करें, उनको बेहतर करें, वो विज़िट करें। डायरेक्टर्स हैं हर डिवीज़न में, अब तो डायरेक्टर हो गया है, डायरेक्टर्स हैं, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर स्कूल्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें। आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी अब एजुकेशन की इतनी बड़ी हो गई है कि शायद ही इतनी बड़ी कोई ब्यूरोक्रेसी किसी और डिपार्टमेंट की हो। हर दूसरा आदमी अफसर बना हुआ है, गाड़ियाँ दी हुई हैं, तनख्वाहें अच्छी हैं, ज़बरदस्त पैकेज हैं। बाहर निकलो तो हेड मास्टर सतह पर जो है बजट भी दिया हाँ, उनको बजट भी दे दिया है।
پہلے چلو کہتے تھے کہ اوپر والے کھا جاتے تھے, نہیں دیتے. نہیں, اب تو ان کو اب تو بجٹ ویڈیو دیا. پاور بھی دیے گئے ان کو ہیڈ تو ماسٹر. یار اب نکلو باہر, خدا کے واسطے اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر ادا کرو, انصاف کرو, رحم کرو بچوں پر, قوم پر. گاڑیاں ہیں, بجٹ ہے, سب کچھ, اور کیا چاہیے. اچھا سر, ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ڈی اوز ڈائریکٹرز ہیں مختلف پولیٹیکل لوگوں سے پیسے دے کے جا کے لگتے ہیں, یہ بات صحیح ہے؟ یہ تو بڑی پرانی بات ہے, عام سی بات ہے. اس میں آپ کے دور میں یہ باتیں تھی کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں جب ہم جاب کرتے تھے یا جب پڑھتے تھے, نہیں جاب کرتے تھے, جاب کرتے تھے, تو میرا تو کالج سے تعلق ہے. تو کالجز میں تو ان چیزوں کا عمل دخل کم ہوتا ہے. مین تو چیز ہے پرائمری اور سیکنڈری اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول وغیرہ, یہ وہ وہاں پر یہ سلسلے بڑے وسیع ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. ایجوکیشن میں جو کرپشن ہے اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ سب ذمہ دار ہیں. میں کس کا نام لوں کس کا نہ لوں, آپ خود سمجھتے ہیں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سب کے سب. دیکھیں نا, اگر ایک ٹیچر یا لیکچرر یا پروفیسر کلاس نہیں لیتا تو یہ کرپشن ہے. سر یہ جو ان کی تنظیمیں ہیں, پیٹیل ایف ہے, گسٹا ہے, یا اور پروفیسروں کی تنظیمیں ہیں, وہ کتنے ذمہ دار ہیں, وہ گناہ گار ہیں سندھ کی ایجوکیشن کے بگاڑ میں؟ یہ ذمہ دار بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں. ان تنظیموں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گار اور جی, یہ ذمہ دار بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں. اور ان کو جب یہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, پروموشنز کی بات کرتے ہیں, بسم اللہ ضرور کریں. لیکن یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی بندہ کلاس میں نہیں جا رہا ہے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں. اس کی بات نہیں کرتے. اس کی بات کبھی نہیں کریں گے. ٹیچرس اسیسمنٹ کے ٹائم پر, میٹرک 9th کا امتحان ہو یا فرسٹ ایئر انٹر کا امتحان ہو, اس میں اسیسمنٹ کے ٹائم پر وہ پیپرز کو صحیح طور پہ نہیں دیکھتے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, ایک یونیک مثال ہے کہ فزکس کے ایک ٹیچر تھے, لیکچرر تھے, ٹیچر نہیں لیکچرر تھے. اس کو فرسٹ ایئر کی کاپی غلطی سے آ گئی کسی اور سبجیکٹ کی, اس نے اسیسر کے نمبر دے دیے. اب ہیڈ ایگزامنر جو ہے نا, وہ اس میں کوئی 8-10 کاپیاں پیکٹ سے نکال لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے, باقی اوکے کرتے ہیں. اس کی بد نصیبی کہ وہ جو اس نے اپنے ہیڈ ایگزامنر نے دیکھی, اس میں وہ کاپی آ گئی. تو اس نے جو دیکھا, اس نے کہا, اس کو بلوایا, اور اس کا نام بھی ٹیچر کا پروفیسر کا بڑا زبردست تھا, جنگل خان ڈہانی. تو اس جنگل خان ڈہانی کو بولا کہ بھائی یہ کون سا جنگل کا قانون چلا دیا آپ نے یہاں پر, یہ کون سا سبجیکٹ ہے؟ اس نے کہا سر فزکس ہے. بولا یار باہر تو کوئی اور لکھا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو اسیس بھی کر دیا. او سر ساری آئندہ نہیں ہوگا, خلاص. اب یہ تو اتفاق ہو گیا, پکڑا گیا, اس نے ساری کہہ دیا. لیکن ایسے کیسز تو اور بھی ہیں نا. وائی ڈونٹ دے ٹیک دیئر ڈیوٹی سیریسلی؟ وائی؟ ان کے زندگی کا جو بچوں کا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے نا. اور پھر ایسے ٹیچرز کیا اپنے ضمیر کے طرف نہیں دیکھیں گے؟ اوپر خداوند تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کو بھی دیکھو کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو. صرف یہ ہو کہ جلدی ہوتی ہے کہ مجھے یہ 3 گھنٹے میں یہ پیکٹ 3-4 پیکٹ پورے کر کے گھر جانا ہے. اسکولوں کے بارے میں پتہ تو چل گیا کہ کون کون ذمہ دار ہے جن نے خرابیاں کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورڈز اور تعلیم جو یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی برا حال ہے. اللہ, زیادہ اسکول خراب ہیں یا بورڈز اور یونیورسٹیز کے معاملات؟ بورڈز کے معاملات اسکولز اور کالج سے زیادہ گڑبڑ ہے. میرا لاڑکانہ بورڈ میں میری اپائنمنٹ ہوئی ایز چیئرمین 1998 میں. میں نے اپلائی نہیں کیا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. معین حیدر صاحب گورنر تھے. ایک دن مجھے اچانک فون آیا گورنر ہاؤس سے کہ آپ آ جائیں. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وائی آئی ایم بینگ کالڈ. میں چلا گیا, پھر مجھے بتایا. میں نے کہا یار بتاؤ کیوں, خیریت تو ہے؟ بولا کہ معین حیدر صاحب انٹرویو لے رہے ہیں بورڈ کے چیئرمین کے لیے. او
ज़बरदस्त. مجھ سے پہلے انٹرویو دے کر آئے ایک پروفیسر تھے سندھی کے, کراچی یونیورسٹی کے, پروفیسر نواز علی شوق صاحب, انہوں نے بھی انٹرویو دیا تھا. دوسرے نمبر پر ایک پروفیسر رشید سمرو تھے شکارپور کے, انہوں نے بھی انٹرویو دیا تھا. مجھے تیسرے نمبر پر بلوایا گیا تھا. میرا انٹرویو ہوا سکون سے, بڑے اچھے. پھر معین حیدر صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب اب آپ کا انٹرویو ختم, اب انفارملی گپ شپ کرتے ہیں. میں نے کہا سر بسم اللہ. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شیخ صاحب آپ جانتے ہو نا کہ اس پوسٹ کے لیے بڑا پریشر ہوتا ہے. میں نے کہا جی میں جانتا ہوں. بڑا نواز علی شوق صاحب جو ہے نا وہ میرے استاد ہیں, مجھے سندھی پڑھاتے ہیں. یہ معین حیدر صاحب نے کہا جی. میں نے کہا سر مجھے پتہ نہیں ہے. بولا ہاں وہ مجھے سندھی پڑھاتے ہیں, میرے دل میں ان کے لیے بے انتہا عزت ہے. ٹھیک ہے. پھر کہا رشید سمر کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں. بولا آپ جانتے ہیں اسپیکر کون ہے نیشنل اسمبلی کے؟ میں نے کہا جی سر الہی بھائی سمر صاحب. بولا ان کی کو آپس میں رشتہ داری یا کوئی, ان کا بڑا زور ہے میرے اوپر کہ اس کو رکھے. میں نے کہا سر آپ کی مرضی ہے. بولا میں نے ان سے ٹائم مانگا ہے سوچنے کا. میں نے کہا صاحب آپ کی مرضی ہے, جتنا ٹائم لے کریں وغیرہ یہ وہ. تو پھر کہتے یار دیکھو اس طرح بول رہے ہیں, ان کا جو فرینک ہوتے ہیں نا اس طرح بولتے ہیں, اچھا یار دیکھو میں ایک سچی بات بتاؤں دل کی. میں نے کہا جی سر. بولا یار میں نے جو بھی انٹرویو لی ہیں وغیرہ نا, اگر کسی نے مجھے سیٹسفائی کیا ہے, مطمئن کیا ہے اپنا, وہ آپ ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرے اوپر پریشر اتنا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے فوٹوگرافر کو بلایا, اس کو بولا کہ ہم دونوں کی تصویر نکالیں. انہوں نے فوٹو نکالا. تو مجھے کہا پتہ ہے یہ میں نے فوٹو کیوں نکلوائی؟ میں نے کہا نہیں سر. بولا یار مجھے تمہاری باتیں اچھی لگی انٹرویو میں, تو میں چاہتا ہوں یہ ایک یادگار فوٹو ہو جائے. تھینک یو سر. بات ختم ہو گئی. میں گھر آ گیا. اس کے دوسرے تیسرے دن ان کی فلائٹ تھی جاپان کے لیے. 2 ہفتے تقریباً وہ جاپان گھومتے رہے گورنمنٹ آف جاپان کے انویشن پہ. جس دن وہ واپس آئے اس کے دوسرے دن صبح کو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلایا, پرنسپل سیکرٹری کو بلاؤ, فائل لاؤ لاڑکانہ بورڈ کی. وہ لائے, ان کو بٹھایا. بولا یار وہ جو نوجوان تھا شیخ صاحب یاد آتا ہے؟ میں نے کہا سیکرٹری جی سر. بولا کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی سر بڑا اچھا انٹرویو دیا تھا. بولا یار اس کا آرڈر نکال دو. تو اس نے کہا سر سوچ لیں, وہ اسپیکر صاحب کے فون پہ فون آ رہے ہیں اور آپ اس کو کیا فیس کریں گے. تو اس نے بڑا زبردست جملہ کہا. اس نے کہا میں بالکل ان کو آرڈر دینے کے لیے راضی تھا, لیکن یہ ہے کہ یار میں نے کہا جاپان والوں سے کہ تمہاری ترقی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرٹ, ہم میرٹ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے چاہے کوئی بھی ہو. تو یار کیوں میں ایک چھوٹی سی میرٹ میں بھی کر لوں. اس طرح سے میرا آرڈر انہوں نے. کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ اکثر لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہ گورنر صاحب جیسے واپس آئے جلدی میں آپ نے کوئی تعویذ شاویز تو اس پر نہیں کیا, ارے یار لگا دیا یار چیئرمین. ہمارے پاس کون سا تعویذ آئے گا, کہاں سے آئے گا. ایجوکیشن بورڈز کیسے خراب ہو گئے سر, کس نے خراب کیے؟ خراب تو بہت سارے لوگ ہیں اس میں جو کوئی انوالو ہو جاتے ہیں وغیرہ یہ وہ. میں سکھر بورڈ میں چیئرمین تھا. جب میں نے جوائن کیا تو خورشید صاحب میرا پرانا تعلق تھا. خورشید شاہ صاحب جی ان سے پرانا تعلق تھا. یہ مشرف کی گورنمنٹ تھی اور خورشید صاحب اپوزیشن میں تھے. تو میں ان سے ایز اے کٹ سے ملنے گیا تھا. میں بیٹھا, گپ شپ ہوئی, انہوں نے بڑی عزت دی, بہت عزت دی, بہت خیال رکھا. بولا کہ بہت اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے ہو. میں کہا تھینک یو سر. پھر ان کی گورنمنٹ آ گئی, پھر وہ پیپلز پارٹی کی, یہ فیڈرل منسٹر بن گئے وغیرہ یہ وہ. 5.5 سال میں وہ مجھے فون کرتے تھے کہ یہ بندہ ہے, اس کو یار نوکری دے دو. جب وہ اقتدار میں تب نوکری کی فرمائش کرنے لگے یا جب اپوزیشن میں تھے؟ نہیں, جب حکومت میں آئے. میں نے 5.5 سال میں ان کا ایک بندہ بھی اپوائنٹ نہیں کیا. تو ان کے بھائی کو کس نے وہاں نوکری دی تھی؟ وہ تو بعد میں میرے جانے کے بعد کی بات ہے نا. 5.5 سال میں اس شخص نے کبھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا.
مجھے کہتا تھا, فون پر بات ہوتی تھی دعوتوں میں, کہتا تھا یار بات سنو, میں پالیٹیشین ہوں, میں فون کرتا رہوں گا, اس کے اوپر تم ناراض مت ہوا کرو. میں نے کہا میں کبھی نہیں ہوتا, کرنی جو کچھ ہے وہ آپ کرو, مجھے پتہ ہے تو میرٹ سے کرو گے, آئی ٹرسٹ یو. تو الحمدللہ آدمی اس طرح بھی کام کر سکتا ہے. آج بھی سکھر کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھ بہتر ہے وہ. اچھا دیکھ. نثار احمد صدیقی صاحب نے ان کو بڑی محنت سے بنایا. اس کے زمانے میں چیئرمین تھا. ہمارے یہاں اپائنٹمنٹس ہو رہی تھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کی. بے پناہ پریشر تھا لوگوں کا, ہر پالیٹیشین, ہر ایم پی اے, ہر ایم این اے وغیرہ تھا. میں نے نثار صدیقی صاحب سے کہا, میں نے کہا سر یہ بات ہے, آپ میری مدد کریں. بولا کیسی کروں؟ میں نے کہا ان کا ریٹن ٹیسٹ آپ کروائیں. بولا اوکے. انہوں نے ریٹن ٹیسٹ کروایا. اس میں جو ٹاپ کے لڑکے آئے ریٹن ٹیسٹ میں, وہ ہم نے جتنی سیٹ سی اس سے 3 گنا زیادہ ہم نے انٹرویو کے بلوایا. پھر اپائنٹمنٹ کمیٹی بنائی, جس میں آئی ٹی کا ایکسپرٹ آئی بی سکھر کا, آئی ٹی کا ایکسپرٹ خیرپور یونیورسٹی کا, اور 2 اور ممبران تھے. پیورلی میرٹ سے جو ہوا یہ کہ جتنے بھی سفارشی تھے ان میں سے ایک بھی اپائنٹمنٹ نہیں لے سکا. سر آپ نے بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ نوکری کی ہے, کہیں ایسے ہوا کہ کسی جگہ پہ کسی پولیٹیشین نے فون کیا, آپ نے ان کا کہنا نہ مانا اور ناراض ہو گیا اور پرسنل ہو گیا؟ جی ہاں. ہوا؟ جی ہاں. کہاں پر؟ سکھر میں ایک ایم پی اے تھے, پتہ نہیں آپ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں, خورشید صاحب کے ان کے شاید کزن وزن تھے, ان کے تھے ماسات جسے کہتے ہیں, ہاں, نام مجھے یاد نہیں. بلوچ صاحب کے. بلوچ ہاں. جی ہاں. جی ہاں. انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ ایک بندہ ہے, اس کو آپ سیکریٹ سیکشن میں اپائنٹ کریں. تو میں نے کہا بلوچ صاحب یہ تو نامی گرامی بدنام آدمی ہے, اس کو میں وہاں کیسے رکھوں, کوئی اور سیکشن بتائیں. بولا نہیں وہاں رکھ. میں نے کہا کیوں چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ پیسے بنا لوں. انہوں نے کہہ دیا آپ کو کہ یہ اس وجہ سے جانا؟ جی. میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں کیسے رکھوں؟ آپ نے تو تصدیق کر دی میری بات کی. بولا یار چھوڑو ان باتوں کو, غریب آدمی کچھ 2-4 لاکھ روپے کما لے, آپ کے گھر سے کیا جائے گا. میں نے نہیں کیا. 2-4 دن کے بعد انہوں نے فون کیا, بولا کہ نیکسٹ اسمبلی سیشن میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ تم نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی. وہ فون بند کر کے میں نے خورشید شاہ صاحب کو فون کیا, پوری کہانی بتا دیا. پوری کہانی اس کو بتائی. اس نے کہا ڈونٹ وری, میں اس کو سمجھاتا ہوں. وہ بولا کس بندے کا نام دیا اس نے؟ میں نے کہا نام بتایا اس کا. ارے یہ تو بدنام ترین بندہ ہے, میں اس کو جانتا ہوں, اچھا کیا تم نے نہیں رکھا. میں نے کہا سر تھینک یو, میری جان چھوٹ گئی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خورشید شاہ صاحب وہاں پر آپ کو میرٹ کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں کرتے تھے؟ جی, کبھی نہیں کی انہوں نے. کسی بھی ایک بھی بچے کی سفارش نہیں کی کہ اس کا 1 نمبر بھی بڑھائیں. سر آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, پروگرام کا وقت بھی ختم ہونا چاہ رہا ہے. آخر میں کوئی ایجوکیشن کی بہتری کے لیے کوئی میسیج والدین کے لیے, انتظامیہ کے لیے اور بچوں کے لیے, ایون خود کے لیے؟ 47 ایئرس میں نے ایجوکیشن کو دیے. پاکستان سے باہر بھی میں نے جاب کی, یہاں بھی کی, اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وغیرہ. یہ جو میری اتنے برسوں کے بعد جو میری جو فائنل جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دوسرے صوبوں کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار ہے. وہ ایسے کہ ذہنی طور پر وہ زیادہ ان کا انوویٹو ہے. یوں سمجھیں کہ جب وہ لکھتا ہے یا بولتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے خیالات میں نیاپن ہے, اچھا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل جدہ کا میں پرنسپل تھا, 12,000 بچے تھے وہاں. میں نے تمام پاکستان کے جتنے بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, قومیں ہیں, ان سب کو میں نے آبزرو کیا. یہاں پر میں نے کیڈٹ کالج میں رہا پرنسپل, تو وہاں پر بھی دوسرے علاقوں صوبوں کے لوگ تھے. صرف کمزوری کہاں پر ہے کہ ان بچوں کو پراپر گائیڈنس چاہیے, پیرنٹس کی توجہ چاہیے,
وہ انشاءاللہ ہر جگہ شائن کریں گے. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اچھی اچھی باتیں بتائیں، بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. ویورس، آپ نے پروفیسر محبوب علی شیخ صاحب کی باتیں سنیں. انہیں اپنے دور کے حوالے سے بتایا کہ وہ کس طرح سے اسکول جاتے تھے، جگہ نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کے لیے، تو وہ کیسے سویرے جاتے تھے تاکہ وہی ڈسپلن انہوں نے 47 سالوں میں برقرار رکھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیٹیکل لوگوں کا پریشر آتا تھا، کیسے اس نے سسٹین کیا. سندھ کے بچوں کے ذہانت کے بارے میں اس نے بتا دیا کہ سندھ کے بچوں میں بہت ذہانت ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، والدین کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سندھ کی تعلیم کو کیسے بنایا اچھا بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے آئیڈیاز دیے. میں امید کرتا ہوں کہ پروفیسر محبوب علی شیخ صاحب کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور جو ذمہ داران ہیں محکمہ تعلیم کے، جو سندھ حکومت کے، تو سائیں کے اس بتائے ہوئے نسخے کو ضرور اپنائیں گے. اور محبوب علی شیخ صاحب جہاں صوبے میں موجود ہیں، ان کی خدمات مزید لے سکتے ہیں، آئیڈیاز لے سکتے ہیں سندھ کی تعلیم کی بہتری کے لیے. نیکسٹ میں کسی اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان منصور مغیری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.